موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دو چار ہونا اور اس تلخ حقیقت کا جام پینا ضروری ہے، کیونکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے کسی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا۔ ہر انسان خواہ وہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی و فانی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے بعد مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وہ کون سا اور کیسا دن ہوگا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور اس دن لوگ کیسے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے؟ ناظرین گرامی السلام علیکم، لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور دنیا کی ہر چیز یعنی انسان، جن، فرشتے اور ابلیس کو بھی اس وقت موت آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو اللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، اور پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا، آج میں ہی بادشاہ ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ جب اس کا کوئی جواب نہ دے گا تو اللہ اپنے لیے خود فرمائے گا کہ تمام سلطنت اللہ واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات موجود رہے گی، پھر ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد جس مقام پر سے اللہ چاہے گا وہیں سے لوگوں کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے تو وہ سور لے کر اپنے منہ میں رکھ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارواح کو بلائیں گے تو وہ حاضر ہو جائیں گی۔ مومنین کی ارواح سے نور کی چمک اٹھتی ہوگی اور دیگر ارواح سے تاریکی پھوٹتی ہوگی۔ پھر اللہ ان سب کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور سور میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ قبروں سے اٹھنے کا نفخہ پھونکیں، تو وہ اس کا نفخہ پھونکیں گے تو روحیں اس طرح نکلیں گی گویا شہد کی مکھیاں ہوں جنہوں نے آسمان اور زمین کی فضاؤں کو بھر دیا ہو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ کوئی بھی روح اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا، اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر سے پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس خلقت کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے تو ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد،
ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد لوگ جب دیکھیں گے تو زمین چٹکیل میدان کی سی نظر آئے گی، کیونکہ اسے ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دیا جائے گا اور آسمانوں کو لپیٹ لیا جائے گا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جو سب سے واضح چیز دکھائی دے گی وہ سورج ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روز قیامت سورج بندوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 یا 2 میل کی مسافت پر۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نہیں جانتے ان میں سے کون سا میل مراد ہے، زمین کی مسافت یا سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا پھر سورج انہیں پگھلائے گا یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب جائے گا، بعضوں کو ٹخنوں تک، بعضوں کو گھٹنوں تک اور بعضوں کو کمر تک پسینہ لپیٹ میں لے لے گا، جبکہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ کر ان کا منہ ایسے بند کر دے گا جیسے ان کو لگام لگا دی گئی ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے منہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یوں لگام لگا دی جائے گی۔ قبروں سے اٹھتے ہی لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا جنہیں منہ کے بھل گھسیٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لہٰذا فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور تیسرا گروہ جس میں ایسی باوقار شخصیات ہوں گی جن کے لیے فرشتے سواریاں لیے حاضر ہوں گے، اور وہ ان سواریوں پر سفر کرتے ہوئے میدان حشر تک پہنچیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ 3 حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ پہلی قسم کے لوگ پیدل چلیں گے، دوسری قسم کے لوگ سواریوں پر ہوں گے، اور تیسری قسم کے لوگ چہروں کے بل چلیں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کے بل بھلا کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا کہ جس خدا نے انہیں قدموں پر چلایا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، اور وہ اپنے منہ کو ہر اونچی جگہ اور کانٹوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔